السلام علیکم۔ آج کی کہانی باپ کی تھکی آنکھیں۔ باپ کی تھکی آنکھیں خاموش تھی، مگر ان میں ایک سمندر تھا جس کی لہریں اندر ہی اندر ٹکراتی رہتی تھی، مسلسل چپ چاپ۔ میں اکثر شام کو انہیں دیکھتا جب وہ صحن میں چارپائی پر آسمان کو تکتے رہتے تھے دیر تک۔ ان کی پلکوں پر نیند کم، فکر کی پرچھائیاں زیادہ ہوتی تھیں، ہاتھوں کی رگیں ابھری ہوئی جیسے محنت کی داستان لکھی، چہرے پر دھوپ کے گہرے نشانات، مگر لہجے میں نرمی باقی۔ وہ کم بولتے تھے مگر ہر لفظ میں وزن ہوتا تھا۔ گھر کی چھت ٹپکتی بارش میں وہ رات بھر جاگتے رہتے تاکہ ہم سکون سے سو جائیں۔ صبح اذان سے پہلے اٹھ جاتے، پرانا سا کوٹ پہنے خاموشی سے، اور دروازہ آہستہ کھولتے کہ کسی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ میں بستر پہ لیٹا سوچتا کیسے یہ شخص کبھی نہ تھکا، مگر ایک دن میں نے دیکھا ان کی آنکھوں کے نیچے سائے جو دن بدن گہرے ہوتے گئے۔ ماں نے آہستہ سے کہا، وقت نے انہیں جلدی بوڑھا کر دیا، گھر کے خرچے بڑھتے جا رہے ہیں، بچوں کی فیس ادا کرنا مشکل، مگر انہوں نے کبھی شکایت نہ کی۔ بازار سے عادت مسکراتے، ہاتھ میں ہمارے لیے مٹھائی، حالانکہ جیب میں کچھ کم۔ میں نے ایک بار پوچھ لیا، ابا آپ اتنے خاموش کیوں؟ وہ ہنس کر بولے، بیٹا خاموشی بھی ایک عبادت ہے، اس میں انسان خود سے ملتا ہے۔ مگر ان کی آنکھوں میں کچھ انکہی باتیں تیرتی، جیسے خواب ادھورے رہ گئے یا خواہش وقت نے چھین لیا۔ انہوں نے بھی کبھی چاہا ہوگا کہ وہ آگے پڑھیں، مگر دادا کی بیماری نے ان کے قدم روک دیے۔ جوانی میں ذمہ داری اٹھا لی اور اپنے خواب طے کر کے رکھ دیے۔ ہماری کتابیں نہیں خریدتے، خود پرانا جوتا پہنتے، مگر ہماری خوشیوں پر فخر کرتے ہیں، مگر اپنی تھکن چھپاتے۔ ایک رات بجلی چلی گئی، گرمی شدید، اندھیرا گھنا۔ میں پانی لینے اٹھا تو ابا کو جاگتا پایا خاموش۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں نمی سی چمک رہی تھی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا باپ بھی کبھی کمزور ہوتے ہیں، مگر وہ ہمیں دکھاتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ دیواریں روتی نہیں۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا، انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا کہ بیٹا مضبوط بننا، زندگی آسان نہیں ہوتی، مگر سچ کا ساتھ دینا، پھر چاہے راستہ کتنا مشکل کیوں نہ ہو۔ ان کی انگلیاں کھردری تھیں، مگر لمس میں عجیب سکون، جیسے برسوں کی محنت محبت میں بدل گئی ہو۔ وقت گزرتا گیا آہستہ، میں بڑا ہوتا گیا رفتہ رفتہ۔ ابا کے بعد سفید ہو گئے، مگر وہی معمول برقرار، صبح سویرے کام پر جانا، رات کے واپس لوٹنا۔ چہرے پر تکن صاف نظر آتی تھی، مگر آنکھوں میں ہمت باقی۔ ایک دن دفتر سے لوٹے، قدم کچھ زیادہ بھاری، میں نے دروازہ کھولا، فوراً وہ مسکرایا، مگر مدھم۔ کھانا کھاتے ہوئے چپ رہے، جیسے سوچوں میں گم۔ پھر آہستہ سے بولے، شاید اب آرام کرنا ہوگا۔ میں چونک گیا سن کر، باپ اور آرام ساتھ کیسے؟ وہ تو چلتی مشین تھے، جو رکی تو گھر رک گیا۔ چند ماہ بعد وہ بیمار پڑ گئے، ڈاکٹر نے کمزوری بتائی کہ برسوں کی تھکن ہے، جسم بھی آخری جسم ہے۔ میں نے پہلی بار دیکھا ابا بستر پر لیٹے خاموش، آنکھوں میں وہی گہرائی، مگر اب کچھ تھکا سا نور۔ میں ان کے پاس بیٹھا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا، میں نے پوری کوشش کی تم سب کو بہتر دوں، اگر کہیں کمی رہ گئی تو معاف کر دینا بیٹا۔ میری آنکھیں بھر آئیں فوراً۔ کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ ہماری ہر خوشی آپ سے، ہر خواب کی بنیاد ہے آپ۔ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ اور نظریں چھت پہ جما دی، شاید ماضی دیکھ رہے تھے، وہ دن جب جوان تھے، جب امید نہیں تھی اور دنیا وسیع رکھتی تھی۔ اب وقت نے انہیں سکھایا کہ اصل دولت اولاد ہوتی ہے، جو نام کو آگے بڑھانے اور سچائی کو زندہ رکھے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں شکر کا عکس دیکھا، جیسے مطمئن ہو کہ فصل تیار کھڑی ہے۔ چند ہفتے میں صحت سنبھلی، مگر پہلے جیسے نہ رہے۔ چلتے آہستہ آہستہ، اب بات بھی کم ہی کرتے، مگر جب ہوتا گود میں تو چہرہ کھل جاتا، تھکی آنکھوں میں چمک، جیسے نیا سورج طلوع ہوا ہو۔ میں سمجھ گیا اس دن باپ کبھی مکمل نہیں تھکتا، وہ اپنی طاقت اولاد میں منتقل کر دیتا ہے۔ اب جب آئینہ دیکھتا ہوں، اپنی آنکھوں میں ہلکی تھکن، تو ابا یاد آ جاتے ہیں، ان کی محنت کی لکیریں جیسے ورثہ بن گئے ہوں۔ میں کوشش کرتا رہوں گا کہ ان کا سر بلند، ان کی قربانی رہ کر نہ جائے، ان کی سچائی قائم رہے۔ رات کو جب دیر تک کام میں مصروف رہتا تو خیال کرتا، اچانک ابا بھی ایسے ہی جاگتے تھے، ہماری فکر میں ڈوبے ہوئے۔ میں ان کی تصویر دیکھتا، دیوار پر ٹنگی، مسکراتی، مگر آنکھوں میں وہی تھکن جو اب سمجھ آتی تھی مجھے۔ تب ہم بچے تھے، نادان، سوچا کرتے باپ سخت، ہر بات پر روک ٹوک، مگر اب معلوم ہوا وہ روک محبت تھی، جو ہمیں بچاتی تھی دنیا کی سختیوں سے۔
باپ کی تھکی آنکھیں اصل میں دعاؤں کا سایہ جو رات بھر جاگتا رہتا تھا اور ہمیں خواب دکھتا رہتا تھا۔ میں جب اپنے بیٹے کو اسکول چھوڑنے جاتا صبح تو ابا کی چال یاد آتی، وہی جلدی، وہی فکر کہ دیر نہ ہو جائے، کہیں وقت کا پہیہ گھومتا رہا، نسلیں آگے بڑھتی رہی مگر باپ کی محنت کہانی بن کر رہتی تھی۔ ایک شام قبرستان گیا ابا کی قبر کے پاس، ہوا میں عجیب سی خاموشی میں بیٹھ گیا دیر تک، یادوں کا ہجوم مٹایا اور پہلی سائیکل جو لائے اور پہلی کتاب جو دی، وہ وہ ڈانٹ جو اصلاح تھی، وہ تھپکی جو دعا تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، ابا میں سمجھ گیا، آپ کی آنکھوں کی تکن اصل میں ہماری راحت تھی۔ آپ نے خود کو جلایا، ہمیں روشنی دی ہمیشہ، مگر اگر آج کچھ بن پایا تو آپ کے بدولت قبر کے بعد کھڑا میں نے عہد کیا کہ دل سے اپنے بچوں کے لیے وہی بنوں جو آپ ہمارے لیے تھے، مگر ساتھ یہ بھی ہے کہ ہماری صحت کا خیال تاکہ آنکھوں کی تھکن وقت سے پہلے نہ آئے۔ گھر واپس لوٹا تو ماں نے چائے بنائی، ہم دونوں نے ابا کو یاد کر کے دعا کی۔ ماں کی آنکھوں میں بھی وہی برسوں کی تھکن جو انہوں نے ساتھ جھیلی۔ باپ اکیلا نہیں ہوتا، ماں بھی اس سفر میں قدم سے قدم ملاتی ہے، مگر باپ کی آنکھیں گھر کا پہلا آئینہ جس میں ہم خود کو محفوظ دیکھتے تھے۔ بچپن سے میں اکثر اپنے بیٹے سے کہتا، قدر کرو اس شخص کی محنت جو خاموشی سے کام کرے، جو کم بولے مگر ہر مشکل میں آگے ہو، کیونکہ وقت تیز گزرتا ہے اور ایک دن پتہ چلتا ہے کہ باپ کی آنکھیں اب ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں، تب احساس گہرا کہ ہم نے کتنا کم ان کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سنیں، ان کے خواب پوچھے، ان کی خواہش جانی۔ میں نے اب سیکھ لیا، باپ کو سننا بھی ضروری ہے، ان کی خاموشی پڑھنا بھی، ان کی آنکھوں کا درد بھی، کیونکہ وہ خود نہیں کہتے کہ وہ تھک چکے ہیں، وہ بس مسکرا دیتے ہیں اور ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں۔ باپ کی تھکی آنکھیں دراصل مضبوطی کی علامت ہے جو آنسو روک لیتی ہے مگر ہمت نہیں ہارتی۔ میں آج ہر دعا میں ان کا نام لیتا ہوں، رب انہیں سکون دے، اللہ ان کی قبر روشن رہے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان جیسے بنیں، سچ بولیں، محنت کریں اور اللہ کے لیے ڈھال بنیں۔ اگر کبھی میری آنکھیں تھکن سے بوجھل ہوں تو میں مسکرا کر سوچوں یہی تو ورثہ ہے میرا، محنت کا، سچ کا، خاموشی میں جینے کا، محبت بانٹنے کا۔ باپ کی تھکی آنکھیں وقت کی کتاب کا صفحہ جس پر قربانی لکھی اور دعا کی روشنائی، میں اس صفحے کو دل میں سنبھالے رکھوں تاکہ کبھی نہ بھولوں کہ میری ہر کامیابی کسی کی نیند کی قربانی ہے اور کسی خاموش جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ باپ کی تھکی آنکھیں میرے لیے چراغ رہا ہے جو بجھ کر بھی راستہ دکھاتی ہے۔ میں جب بھی کمزور خود کو سبق محسوس کرتا ہوں ان کی تصویر سامنے رکھ لیتا ہوں اور ہمت جمع کر لیتا ہوں، کیونکہ وہ سکھا گئے زندگی رکتی نہیں، کبھی مشکلیں آتی جاتی رہتی ہیں مگر انسان کو چلنا، اپنے لوگوں کے لیے جینا اور سچ پر قائم رہنا۔ باپ کی تھکی آنکھیں اب میری آنکھوں میں ایک عہد بن کر رہتی ہیں، میں بھی ایسے ہی باپ بنوں گا جو چھاؤں، جو ڈانٹ میں بھی محبت اور خاموشی میں بھی دعا ہو۔ یوں نسل در نسل یہ کہانی چلتی رہی، باپ کی تھکی آنکھوں کی روشنی باقی رہے اور ہر بیٹا سمجھ سکے کہ اس کی کامیابی کسی کے سکون کی قیمت پر خریدی گئی ہے۔ یہ احساس ہی کافی ہے کہ ہم شکر گزار رہیں اور اپنے باپ کو ہر تکن کو سلام کریں۔